السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے کوائٹ ڈپلومیسی۔ کوائٹ ڈپلومیسی از اٹیمپٹ ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف این ادر اسٹیٹ تھرو سیکرٹ نیگوشیشنز، یعنی کہ خفیہ بات چیت کے ذریعے کسی دوسری اسٹیٹ کے رویے کو تبدیل کرنا، اس پہ اثر انداز ہونا، یا پھر ریفرین کرنا، باز رہنا کوئی بھی اسپیسیفک ایکشن لینے سے۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو اسٹڈی کریں گے، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھیں گے کہ کون سے بیانات ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ کوائٹ ڈپلومیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ ہے شی پیوٹن سمٹ۔ شی جن پنگ جانتے ہیں ہم پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، اور ولاڈیمیر پیوٹن پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے۔ ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے بیجنگ اولمپکس کے دوران۔ تو اس کے پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ ان دی بیک ڈراپ آف دس سین کیا وائڈ امپیکٹس ہو سکتے ہیں اس ملاقات کے، اور مغربی دنیا کو بھی ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے کہ کیوں جو ان کا رویہ ہے وہ درست نہیں ہے بیجنگ اور ماسکو کی جانب۔ یوکرین کرائسس کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو نیٹو کی ایکسپینشن ہے، کولڈ وار مینٹیلٹی ہے، اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ پاکستان ہیز ایمفیٹیکلی ریجیکٹڈ دا اسٹیٹمنٹ آف انڈین آرمی چیف۔ پاکستان نے فورسفل مینر میں رد کر دیا ہے انڈین آرمی چیف کے بیان کو۔ یہاں پہ میں نے کوسچن مارک لگایا ہے، یہاں پہ یہ آپ کے کوسچنز ہیں، ان کے آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ ان وچ ہی کلیمڈ، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا، دیٹ سیز فائرز اناؤنسڈ لاسٹ ایئر، کہ سیز فائر جو کہ پچھلے سال اناؤنس کیا گیا تھا ان دو ممالک کے درمیان، واز ہولڈنگ، یہ ابھی تک اس لیے قائم ہے، بیکاز انڈیا ہیڈ نیگوشیٹڈ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، کیونکہ انڈیا نے ایڈوانٹیج کی پوزیشن سے بات چیت کی تھی، یعنی کہ ان کو سپریارٹی حاصل تھی، برتری حاصل تھی اس بات چیت میں۔ ایک ٹویٹ میں ملٹری اسپوکس مین میجر جنرل بابر افتخار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے آرمی چیف کا بیان کلیئرلی مس لیڈنگ تھا، گمراہ کن تھا، ڈسیپٹیو تھا، اینڈ دا سیز فائر واز ایگریڈ اونلی ڈیو ٹو پاکستانز کنسرن، اور سیز فائر پہ اس لیے ایگریمنٹ ہوا تھا کیونکہ پاکستان کے تحفظات تھے کشمیر کے لوگوں کے لیے جو دونوں سائڈ پہ LOC کے رہائش پذیر ہیں۔ نو سائڈ شوڈ مس کنسٹریو، کسی بھی سائڈ کو یہ مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ طاقت کی پوزیشن پہ تھے یا دوسرے کی کمزوری کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا۔ دا اسپوکس مین آف فارن آفس، اگین آپ کا کوسچن ہے، ہیز آلسو سیڈ، انہوں نے بھی یہ کہا، دا انڈین آرمی چیفس کومنٹس میڈ نو سینس، کہ جو انڈین آرمی چیف کے بیانات ہیں ان کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اینڈ ور میڈ فار ڈومیسٹک پولیٹیکل ریزنز اونلی، اور وہ صرف مقامی سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں۔ اٹ از obvious، یہ یقینی ہے، دیٹ دا سیز فائر از ہولڈنگ، کہ سیز فائر ابھی تک برقرار ہے، بیکاز آف سکسیس آف بیک چینل پروسیس، کیونکہ پس پردہ کوائٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے، دیٹ ٹک پلیس بٹوین دا ٹو کنٹریز اوور اے پیریڈ آف مینی منتھس، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہوئی ہے کئی مہینوں کے دوران۔ دا فیکٹ دیٹ دا سیز فائر از اسٹل انٹیکٹ، یہ حقیقت کہ سیز فائر ابھی تک موجود ہے، اینڈ سروائیوڈ مینی ہکپس، اور اس نے بہت سارے اسپیلم اٹیکس کے دوران سروائیو کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں دیٹ اٹ از این افیکٹو کانفیڈنس بلڈنگ میئر، کہ یہ ایک مؤثر اعتماد بحال کرنے کا اقدام ہے، وچ پرووز دیٹ ایون انڈر دی موسٹ ٹرائنگ آف کنڈیشن، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بہت ساری صورتحال میں پازیٹیو انگیجمنٹ پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور یہ پازیٹیو انگیجمنٹ پروڈیوس کر سکتی ہے ٹینجیبل سبسٹانشیل ریزلٹس۔ ارسپانسیبل اسٹیٹمنٹس، غیر ذمہ دارانہ بیانات، جس طرح کے انڈین آرمی چیف کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، یہ غیر ضروری تنازع پیدا کرتے ہیں۔ بیک چینل ڈپلومیسی ہیز آلویز ڈیلیورڈ انکریجنگ ریزلٹس، بیک چینل ڈپلومیسی نے ہمیشہ حوصلہ افزا نتائج دیے ہیں، اینڈ شوڈ دیئر فور ریمین اے وائبل آپشن ٹو ڈیفیوز ٹینشن، اس لیے کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک فیزیبل ورکیبل آپشن رہنا چاہیے۔ پاکستان ہیز ایکسپریسڈ اٹس سیریس کنسرن، پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، دیٹ انڈیا از سپورٹنگ ملیٹنسی ان سائڈ بلوچستان، کہ انڈیا پاکستان کے اندر بلوچستان میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے،
اینڈ دس ہیز فردر ویشیٹڈ دا آلریڈی ٹینس ایٹماسفیئر، اور اس نے مزید امپیئر سپوائل کر دیا ہے پہلے سے کشیدہ ماحول کو. انڈیا ٹو مے ہیو سم گریوینسز، انڈیا کی بھی کچھ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں، شکایات ہو سکتی ہیں، وچ اٹ کین شیئر ود پاکستان، جو یہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اف سچ این اپرچونٹی ارائزز تھرو دا کوائٹ ڈپلومیسی، اگر کوائٹ ڈپلومیسی کے تھرو اس طرح کا موقع سامنے آتا ہے. ان آرڈر ٹو گیو سچ اے پروسیس اے چانس، اس طرح کے پروسیس کو ایک موقع دینے کے لیے دا انڈین لیڈرشپ مسٹ ڈیسسٹ فرام میکنگ وائلڈ ایکوزیشن، انڈیا کی لیڈرشپ کو باز رہنا چاہیے اس طرح کے الزامات لگانے سے اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے پاکستان کے خلاف. دا پاسٹ پرووائڈز اے گڈ کانٹیکسٹ، ماضی ہمیں ایک اچھا کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے. اٹ واز ناٹ ٹو لانگ اگو، یہ زیادہ لمبے عرصے پہلے کی بات نہیں ہے. دیٹ دا ٹو کنٹریز انگیجڈ ان ایکٹیو کنفلکٹ، کہ دونوں ممالک انوالو رہے ہیں کنفرنٹیشن میں، جھگڑے میں، کنفلکٹ میں. اینڈ پاکستان شاٹ ڈاؤن ٹو انٹروڈنگ انڈین ایئر کرافٹس، اور پاکستان نے 2 انڈین طیارے مار گرائے تھے ایک دن بعد جب انڈیا نے پاکستان کی ہوائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی. A quiet and deep engagement can produce headway on issues، ایک گہری اور کوائٹ ڈپلومیسی انگیجمنٹ اس طرح کے ریزلٹس پرووائڈ کر سکتی ہے ایسے معاملات پہ دیٹ کین کانسٹیٹیوٹ امپورٹنٹ اسٹیپس، جس میں اہم اقدامات لیے جا سکتے ہیں کانفیڈنس کو، اعتماد کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے میں. ایٹ سم پوائنٹ، کسی لمحے میں، بہت کنٹریز کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے دا ریٹرن آف ہائی کمشنرز ٹو دا ریسپیکٹیو کیپٹلز، کہ ان دونوں ممالک کے جو ہائی کمشنرز ہیں ان کو دوبارہ ممالک میں بھیجا جائے، ریسپیکٹیو کیپٹلز میں بھیجا جائے. اسی طرح سے جو ٹریڈ ٹائز ہیں، تجارت ہے، وہ بھی ریزیوم کی جائے، بحال کی جائے. از این آلسو ایشو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریس، اس مسئلے کو بھی حل کرنا ضروری ہے. لیڈنگ بزنس مین ہیں میاں منشا، انہوں نے حال ہی میں ایڈوکیٹ کیا تھا کہ اس طرح کی جو ریزمپشن ہے، بحالی ہے، وہ ضروری ہے تجارت کی 2 ممالک کے مابین، جو کہ ڈسپیوٹس کو، تنازعوں کو ریزالو کرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور اکانومی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. وٹ ہی سیڈ میکس ایمیننٹ سینس، جو بھی انہوں نے کہا یہ بالکل یقینی لاجیکل ہے، ریشنل ہے. بٹ کین ناٹ ہیپن انڈر دی ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف ریلیشن، لیکن جو موجودہ تعلقات ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ریزیوم نہیں ہو سکتی. پاکستان ہیز ٹو انشور، پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا دیٹ اٹ فرملی ریٹینز اٹس پرنسپل پوزیشن آن کشمیر، کے یہ کشمیر کے معاملے میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے وائل انگیجنگ ود انڈیا آن آل دیز ایشو، اور جو باقی معاملات ہیں ان پہ بھی انڈیا سے بات چیت کرے. آل دس کین اونلی ہیپن، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اف انڈین آفیشیلز انکلوڈنگ دیئر آرمی چیف ڈیسسٹ فرام میکنگ اسٹیٹمنٹس، اگر انڈیا کے آفیشیلز اور ان کے آرمی چیف باز رہیں اس طرح کے بیانات دینے سے دیٹ آر فار ریمووڈ فرام ریئلٹی، جو کہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ اونلی ایگزیسربیٹ دا سچویشن، اور جو کہ سچویشن کو، صورتحال کو مزید کشیدہ بناتے ہیں. اینڈ نیو دہلی اسٹاپس ٹاکنگ دا ایمبرز آف ملیٹنسی ان بلوچستان، اور نیو دہلی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے انتہا پسندی کو بلوچستان کے اندر. دا سمٹ بٹوین شی جن پنگ اینڈ ولادیمیر پیوٹن ان بیجنگ آن فرائیڈے، جمعہ وار والے دن ملاقات ہوئی ہے ولادیمیر پیوٹن اور شی جن پنگ کے درمیان. سینڈز اے اسٹرانگ میسج، تو یہ ہمیں ایک مضبوط میسج دیتی ہے مغرب کو دیٹ چائنا اینڈ رشیا آر ڈسپلئنگ دا اسٹریٹجک کنورجنس، کہ چائنا اور رشیا اب حکمت عملی اپناتے ہوئے اکٹھے ہو رہے ہیں بہت سارے عالمی مسائل کے اوپر. ان دا بیک ڈراپ آف بروئنگ یوکرین کرائسس، اگر ہم یوکرین کے بحران کے پس منظر میں دیکھیں، انریسٹ کو دیکھیں، ایز ویل ایز دا ویسٹ بائیکاٹ آف بیجنگ ونٹر اولمپکس، اور اسی طرح سے مغرب نے جو بائیکاٹ کیا ہے ونٹر اولمپکس کا، جس میں کینیڈا، UK، USA شامل ہیں اور آسٹریلیا بھی ہے آئی تھنک. اوور کرٹیسزم آف چائناز اللیجڈ ہیومن رائٹس ابیوزز، اور انہوں نے تنقید کی ہے کہ چائنا کے صوبے شینجیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. دا سگنیفیکینس آف میٹنگ کین ناٹ بی مسڈ، لیکن یہ جو ولادیمیر پیوٹن اور شی جن پنگ کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے اس کی اہمیت کو مس نہیں کیا جا سکتا. مسٹر پیوٹن واز ان چائنا ٹو اٹینڈ دا اوپننگ سیرمنی آف دی گیمز، پیوٹن چائنا میں موجود تھے
اولمپکس کی اوپننگ سیرمنی کے لیے وچ واز بائیکاٹڈ بائی دا ویسٹرن لیڈرز ٹو اسپائٹ چائنا، جو کہ بائیکاٹ کیا گیا ہے جس اولمپکس کو مغربی رہنماؤں کی جانب سے، تاکہ اپسیٹ ہرٹ کیا جا سکے چائنا کو وداؤٹ منسنگ ورڈز ٹو اسپیک ان اے ویری ڈائریکٹ اینڈ آنیسٹ وے۔ ماسکو اور بیجنگ نے اپوز کیا ہے کہ کوئی بھی مزید ایکسپینشن نیٹو کی یہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے انہوں نے نارتھ اٹلانٹک الائنس یعنی کہ نیٹو کو کہا ہے کہ وہ اپنی نظریاتی اپروچز کو اب چھوڑ دے، کولڈ وار مینٹیلٹی کو ترک کر دے۔ دا ایسٹرن ایکسپینشن آف نیٹو از اے کی بون آف کنٹینشن بٹوین رشیا اینڈ یو ایس لیڈ ویسٹ، جو ان کے درمیان تنازع کی اہم وجہ ہے وہ ہے نیٹو کی مشرق کی جانب ایکسپینشن، ود ماسکو ڈرائنگ دا لائن ایٹ یوکرین جوائننگ دا گروپنگ، اور ماسکو نے ایک لائن ڈرا کی تھی جب یوکرین نے جوائن کیا تھا نیٹو کو۔ رشیا ہیز آلسو ایکسپریسڈ سپورٹ فار دی ون چائنا پالیسی، اسی طرح سے رشیا نے سپورٹ ظاہر کی ہے اپنی کہ وہ ون چائنا پالیسی کو شو کرتے ہیں، اور دونوں سائڈ نے یہ کہا ہے کہ تائیوان ایک انٹیگرل پارٹ ہے، بنیادی حصہ ہے چائنا کا۔ دا ٹو کنٹریز سائنڈ آئل اینڈ گیس ڈیل، اسی طرح سے انہوں نے آئل اینڈ گیس ڈیل سائن کی ہے جس کی قیمت تقریباً $117 بلین بنتی ہے، تاکہ جو معیشی ڈائمنشن ہے اس تعلقات کی اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ وائل دا کولڈ وار ہیڈ وٹنس دا سائنو سوویت سپلٹ، جبکہ ہم نے کولڈ وار میں یہ دیکھا تھا کہ چائنا اور رشیا تھوڑا سا دور چلے گئے تھے، لیکن موجودہ حالات میں یہ جو عدم اعتماد تھا یو ایس اور یورپی یونین کے درمیان چائنا کی طرف، یہ چائنا اور رشیا کو قریب لے آیا ہے۔ دا لیول آف مسٹرسٹ آن بوتھ سائڈ از ایمینس، ان دونوں سائڈز کے درمیان جو عدم اعتماد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اینڈ اینی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اور برنک مین شپ، اگر کوئی بھی حکمت عملی کو غلط کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یا پرسیو کیا جاتا ہے ڈینجرس پالیسی کو، تو یہ فلیئر اپ کر سکتا ہے، بڑھاوا دے سکتا ہے ان پلیزنٹ جیو پولیٹیکل مضمرات کو، امپلیکیشن کو، اثرات کو۔ The Western Bloc sees Russia and China as strategic, military and economic competitor، جو مغربی بلاک ہے وہ رشیا اور چائنا کو ایک اسٹریٹجک، ملٹری اور معیشی مقابلے کے طور پہ دیکھتا ہے، جبکہ جو ماسکو اور بیجنگ ہیں وہ گلوبل سٹیج پہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ یوکرین اور اسی طرح سے جو ٹینشنز ہیں تائیوان کے معاملے پہ، ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ اسپائرل کر سکتی ہیں، گرو کر سکتی ہیں، اور ایک بڑا جھگڑا اس سے معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ سم تھنگ دیٹ وڈ لیڈ ٹو فریش گلوبل آرمز ریس، جس کی وجہ سے ایک نئی آرمز ریس سٹارٹ ہو جائے گی۔ ایز ہیز بین آبزروڈ، جس طرح سے مشاہدہ کیا گیا ہے، اٹ از نیٹوز ریسپانسبلٹی، یہ نیٹو کی ذمہ داری ہے، ٹو اشور رشیا، کہ وہ رشیا کو یقین دہانی کرائے، دیٹ بلاک ڈز ناٹ سیک ٹو انسرکل اٹ، کہ بلاک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گھیرا تنگ کرے رشیا کے گرد۔ سیمی کولن ہے، دو سینٹینسز کو سپریٹ کرے گا، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوں گے۔ فردر ایسٹ ورڈ ایکسپینشن ول اونلی فیول گریٹر ہاسٹیلٹی، مزید اگر مشرق کی جانب نیٹو اپنے ایکسپینشن کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ جو دشمنی ہے اس کو مزید بڑھا دے گا۔ ایز فار چائنا، اگر ہم چائنا کی بات کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو یو ایس ہے وہ ڈسٹرب ہے، ریٹلڈ ہے چائنا کی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشی گروتھ کی وجہ سے۔ چائنا از ٹوڈے دا ورلڈز سیکنڈ بگیسٹ اکانومی، دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چائنا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان سیٹ کر دے یو ایس کو ٹاپ سلاٹ سے، یعنی کہ پہلی بڑی اکانومی بن جائے آنے والے وقت میں۔ ٹو اوائڈ مور ٹینشن، مزید تلخیوں سے بچنے کے لیے، آل سائڈس نیڈ ٹو کیپ کمپٹیشن ود ان مینیجیبل لیمٹس، تمام سائڈس کو چاہیے کہ یہ تمام جو مقابلے ہیں، مقابلے کی فضا ہے، اس کو مینیجیبل لیمٹس کے اندر، حدود کے اندر رکھے۔ اینڈ پاسبلٹی آف وائلنٹ انکاؤنٹرز مسٹ بی آف دی ٹیبلز، اور جو پرتشدد انکاؤنٹرز ہیں ان کے امکانات کو بھی کم سے کم کیا جائے۔ دا پولیٹکس آف فارمنگ فیئرز آف انفلوئنس از ڈینجرس ون، اسی طرح سے جو سیاست ہے فیئر آف انفلوئنس بنانے کی، یعنی کہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی، یہ خطرناک ہے۔ اینڈ دا ورلڈ وڈ بینیفٹ گریٹلی فرام دا پیسفل اٹیمپٹس ٹو ریزالو ڈسپیوٹس، اور دنیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے پرامن کوششوں سے مسائل کو یعنی کہ حل کیا جائے پرامن طریقے سے۔ تو امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے چائنا اور رشیا کی ملاقات، اور جو دوسرا بلاک ہے ہمارے پاس امریکہ اور یورپی یونین کا۔ تو جو جنگ ہے وہ معیشت کی ہے، بیک ڈراپ اگر ہم دیکھیں تو ایکسپینڈ کرنے کی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارل مارکس کی یا کسی اور کی تھی کوٹیشن جو کہ مجھے اب نام بھول گئے ہے کہ ایدر یو ایکسپینڈ آر یو ڈیمینش، یا تو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں یا پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی پہ ہی عمل کیا جا رہا ہے، دنیا اسی طرح سے ہی ابھی چل رہی ہے، آلدو ماڈرن ویز آ رہے ہیں، لیکن
پھر بھی جو ایکسپینڈ کر رہا ہے وہ اتنی اپنی زیادہ پاور کو زیادہ بڑھا رہا ہے، اور ہپوکریٹیکل بیہیویئر بھی ہے ویسٹ کا۔ اگر آپ دیکھیں جب فلسطین میں، سیریا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اسرائیل کے جو ویوزز ہوتے ہیں ان پہ تو یہ خاموش رہتے ہیں، کشمیر کے اندر انڈیا کے ویوزز پہ تو خاموش رہا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے شینجیانگ میں تو وہاں پہ امریکہ ہیومن رائٹس ابیوزز کی بات کرتا ہے۔ آلدو ان کی بات کریکٹ ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ریز کرنے چاہیے تمام ایشوز پوری دنیا کے اندر بھی، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسرائیل کے مظالم ہیں فلسطین کے اندر، اس پہ کس طرح سے یہ سپورٹ کیا تھا اسرائیل کو امریکہ نے۔ کوائٹ ڈپلومیسی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان اور جو انڈیا کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ابھی تک برقرار ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بیک ڈراپ بات چیت ہو رہی ہے جو کہ منظر عام پہ نہیں آتی، یقیناً اسی لیے ہم اس کو کوائٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے انڈین آرمی چیف کی جانب سے اور ان کے آفیشلز کی جانب سے، اور یا پھر پاکستان کی جانب سے، تو یہ تعلقات کو مزید بگاڑ سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی کسی اچھی صورتحال میں نہیں ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے آسانی کے لیے یہاں پہ میں نے کوسچنز مارک کر دیے ہیں، تو ہوپ فلی آپ ان کو زیادہ اچھے سے آنسر کر پائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔